ناظرین، طارق پیرزادہ گلوبل افیئرس کی جانب سے ایک نئے شو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت جو 3 بڑی خبریں ہمارے سامنے ہیں، پہلے ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی اور بہت ہی اہم خبر یہ ہے کہ لشکر گاہ الجزیرہ کے مطابق کسی بھی وقت طالبان کے ہاتھوں فتح ہو سکتا ہے اور حکومت کو وہاں پر شکست ہو سکتی ہے، اور ہلمند کا دارالحکومت لشکر گاہ طالبان کے ہاتھ آنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یہ جیمز بے کی خبر ہے جو الجزیرہ کے نمائندے ہیں۔ دوسری بات جو اس وقت بہت اہم ہے کہ اقوام متحدہ میں آج جمعے کے دن افغانستان پر ایک بحث ہونے والی ہے، اور یاد رہے کہ ہم نے 2 دن پہلے یہ خبر دی تھی اور اس کا تجزیہ بھی کیا تھا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں افغانستان کا مسئلہ اٹھائیں۔ تو یہ سفارتی محاذ پر بھی کچھ پیش رفت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی وقت اسرائیلی کارروائی ایران کے خلاف ہو سکتی ہے، اس ٹینکر کے مسئلے پر جس کے متعلق کہا گیا ہے، چند دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاسداران نے اس اسرائیلی عرب پتی کے ٹینکر پر، جن سے اس عرب پتی کا تعلق ہے، اس پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک برطانوی اور ایک رومانیہ کا شہری ہلاک ہوئے تھے۔ چنانچہ خطرہ امکان یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی، اس کارروائی کو بھی شاید اسرائیلی کسی قرارداد کی آڑ میں کرنا چاہیں، اور اس کے لیے ہم ٹونی بلنکن کے اس بیان کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اجتماعی کوشش کر رہے ہیں ایران کے خلاف، یہ ان کا مطلب تھا۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبانی کے سلسلے میں روس نے دوحہ میں پاکستان، امریکہ، چین اور خود روس کا ایک اجلاس دوحہ میں منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 11 تاریخ کو ہوگا۔ ان چاروں خبروں کے ساتھ میں افغانستان پر پھر لشکر گاہ کی خبر کی طرف آتا ہوں کہ یہ پہلا دارالحکومت ہوگا جو اس وقت بڑی تیزی سے طالبان کے قبضے میں آنے والا ہے، اور صورتحال لشکر گاہ میں بہت سنگین ہے۔ ویسے ہی 10 میں سے 9 جو پولیس اضلاع ہیں وہ طالبان کے قبضے میں پہلے آ چکے ہیں۔ اس وقت انٹیلیجنس کے مراکز اور جیل 2 مقامات ہیں جن کے ارد گرد افغان فوجوں اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، طالبان اور افغانستان کے سلسلے میں ایک بڑی اہم سا تجزیہ ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ یہ تجزیہ کار ہیں سید محمد اکبر آغا، جو ایک سابق طالبان کمانڈر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ اس وقت بھی دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں بھی ایک بزرگ کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایک خاص بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غنی کی حکومت کس طرح اپنی حکومت کو چلا رہی ہے اور کون کون لوگ اس کی پالیسی پر اثر انداز ہیں۔ اکبر آغا کا کہنا ہے کہ اسد غنی کی حکومت کی پالیسی کو کابل میں ایک بہت چھوٹا سا گروہ چلا رہا ہے۔ یہ تو کابل کی حد تک جو لوگ ان پر اثر انداز ہیں، اور کابل سے باہر پرانے جنگجو سردار جو ہیں وہ حکومت کی پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فضائیہ کے حملے بھی جاری ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اگر انتشار کی یہ صورتحال ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کابل کے اندر اور کابل کے باہر ملک کی پالیسیوں کو خود نہیں چلا رہی، اور باقی مشیران جو ہیں جس طرح چاہ رہے ہیں ان کو مشورہ دے رہے ہیں اور وہ ان پر عمل کر رہے ہیں، یا ان کے مشورے کے بغیر مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی تو ہے کہ ابھی دوستم صاحب جو واپس آئے ہیں ملک کے باہر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو واپس لینے کے لیے طالبان سے جنگ کریں گے۔ اب اس کے اندر ان کو مرکزی حکومت کے ساتھ کتنی انہوں نے مشاورت کی اور فیصلہ کیا، یہ بات واضح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو دوحہ میں اجلاس روس نے منعقد کرنے والا ہے 11 تاریخ کو، اس کے اندر بھارت کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ بھارت جو کہ ایک افغانستان میں دہشت گرد کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور پاکستان میں جتنے حملے کلبھوشن کے ذریعے اور دیگر ارکان ہندوستان کی جو افواج کے نمائندے ہیں ان کی مدد سے انہوں نے کیے ہیں یا رو کی مدد سے کیے ہیں،
उस भारत को इस वक्त रूस ने इस मुज़ाकराती फोरम पर जो कि दोहा में उन्होंने इजलास बुलाया है, उसमें भारत को दावत नहीं दी गई है। नाज़रीन, क्या है, हम ये भी कहते चलें कि दावा तो बहुत था कि अमरीकी और अफगान फ़ज़ाइया जो है वो बड़ी मौसर साबित होगी, लेकिन जो लश्करगाह से ख़बरें आ रही हैं, जो जोज़जान से ख़बरें आ रही हैं, जो नीमरूज़ से ख़बरें आ रही हैं, उनके मुताबिक तो इस बमबारी से कोई बड़ा फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा है। नाज़रीन, लश्करगाह के साथ साथ एक बहुत ही अहम सूबा नीमरूज़ है, जिसके दारुल हुकूमत ज़रंज पर तालिबान के कब्ज़ा होने वाले कब्ज़े की ख़बरें भी आ रही हैं। कब्ज़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ वहाँ लड़ाई हो रही है, उसके पेश नज़र जो तमाम ख़बरें आ रही हैं, उनके मुताबिक इस शहर पर भी तालिबान का कब्ज़ा होने वाला है। जंग बहुत सख्त और लड़ाई बहुत तेज़ हो चुकी है वहाँ पर। इसकी तस्दीक बाज़ मोहम्मद नासिर साहब ने की है, जो कि वहाँ के ज़रंज शहर के प्रोविंशियल काउंसिल चीफ हैं। ये बात बड़ी ज़रूरी है। तीसरी बात एक और बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, और ये बात इस तमाम दुनिया में आ चुकी है, बहुत ज़रूरी है कि हम जिक्र करें इसका, कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मीडिया सेंटर के डायरेक्टर जो हैं वो तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। याद रहना चाहिए कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गान वज़ीर दिफ़ा के घर पर हमले के बाद कहा था कि वो बड़े हुकूमती अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेंगे, और ये शायद उसका यकीनन उसका एक सबूत है। इसके साथ साथ हमें जोज़जान से भी ख़बरें आ रही हैं। देखिए, जोज़जान के मुतालिक हम पहले भी बातें कर चुके हैं कि 10 में से 9 अज़ला जो हैं, ये एक अजीब बात है कि बहुत सी जगहों पर 90% इलाकों पर, शहरों में भी तालिबान के कब्ज़े की ख़बरें आ रही हैं, या सूबों में। तो 10 में से 9 अज़ला जो हैं वो तालिबान के हाथ आ चुके हैं, और तालिबान का हमला बड़ी तेज़ी से जारी है। ये रॉयटर की खबर है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि तालिबान कमांडर जो हैं वो भी 3 तालिबान कमांडरों ने एक बड़ी पते की बात कही है अपनी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली की वजाहत करते हुए, और वो कह रहे हैं कि कंधार, हरात और जो दूसरे और तीसरे बड़े शहर हैं, इनके जाने से तालिबान के हक़ में नई वफ़ादारियाँ, मकामी वफ़ादार कमांडर जो हैं वो तालिबान के हक़ में वफ़ादार हो सकते हैं। ये एक ख़ास नुक्ता है जो हमने इसका ज़िक्र करना था। तो शबरगान के करीब, जो कि जोज़जान का दारुल हुकूमत है, बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है। मुझे इस नुक्ते को फरामोश नहीं करना चाहिए।